اس کہانی کا نام ہے علم تمہاری تلوار اور کتاب تمہاری۔ یہ کہانی ہے 3 دوستوں کی۔ دوپہر ہونے کو تھی، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ دھوپ سے سردی خاصی کم ہو چکی۔ اب تینوں کی آنکھ لگنے لگی تھی کہ گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دینے لگی۔ تینوں چونک کر اٹھ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑا پتھر نیچے کی طرف لڑک رہا ہے، جس کے ساتھ اور بھی کئی پتھر تھے جو سب نیچے کی طرف آ رہے تھے۔ وہ تینوں دوست ایک طرف کھڑے ہو کر انہیں دیکھنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ پتھر ایک کھائی میں گر گئے۔ یہ دیکھ کر تینوں دوست پریشان تو ہوئے مگر خوفزدہ نہیں ہوئے۔ انہوں نے کافی سارا پھل جمع کر لیا تھا۔ اگلے دن ان کا واپسی کا ارادہ تھا۔ جب پھر وہ دوپہر کو سستانے کے لیے لیٹے تو زمین پہ ارتعاش بھی تھا اور کچھ زلزلہ سا لگ رہا تھا۔ پھر تینوں دوست اٹھ کر ادھر ادھر وجہ کی تلاش کرنے لگے۔ آگے کیا ہوا، آئیں تو سنتے ہیں۔ یہ کیا؟ یہ تینوں دوست آپس میں بات کر رہے تھے۔ تینوں دوستوں کے ہوش اڑ گئے یہ سب کچھ دیکھ کے۔ ایک بہت بڑا گلیشیئر پہاڑ کے نیچے کی طرف سے سرک رہا تھا۔ ممکن تھا کہ یہ گلیشیئر اس مختصر سی بستی کے اوپر گر کر اسے تباہ کر دیتا۔ بستی کے لوگ تو سردی کی وجہ سے پہاڑ کی چوٹیوں کی طرف جاتے ہی نہیں تھے۔ اب بستی کے لوگوں کو خبردار بھی کرنا تھا اور یہ ایک ذمہ داری بھی تھی۔ تب ایک دوست کوزی نے تجویز پیش کی اور انہوں نے بہت سارے پتھر جمع کر لیے اور ایک بستی کے پاس ایک اونچی چٹان کے پاس کھڑے ہو کر زور زور سے لوگوں کی چھتوں پر پھینکنا شروع کر دیے۔ لوگ گھبرا کر باہر نکلے تو دیکھا کہ ان کے صحن اور چھتوں پہ بہت سے پتھر گرے پڑے ہیں۔ اتنے میں وہ تینوں دوست غائب ہو چکے تھے۔ بستی کے لوگ سمجھے کہ گلیشیئر گرنے والا ہے۔ انہوں نے فوراً ہی اپنی گرمائی گھر خالی کیے اور نیچے وادیوں میں چلے گئے۔ اور پھر سب نے دیکھا کہ گلیشیئر بستی پر آ گرا اور سب گھر تباہ ہو گئے مگر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ تینوں دوستوں نے اپنی کامیابی کو دیکھ کر بڑا خوش ہوئے۔ اب وہ ڈھیروں ڈھیر پھل لے کر راستے میں چھپتے چھپاتے اپنے جنگل میں پہنچ گئے مگر ایک چیز انہیں بہت پریشان کر رہی تھی کہ راستے میں نظر آنے والا تقریباً ہر بندر بہت کمزور لگ رہا تھا۔ وہ سمجھی شاید بھوک کی وجہ سے، مگر قریب جا کر پتہ چلا کہ سب کو تو خارش نے پکڑا ہوا ہے اور خارش میں پڑے ہوئے ہیں۔ بہت سارے بندروں کا برا حال تھا۔ اب ایک بار پھر تینوں نے پڑھے لکھے دوستوں نے جو تھے انہوں نے دماغ لڑایا۔ انہیں ایک بات سمجھ آئی۔ انہوں نے ایک عمل کرنا چاہا مگر مشکل تھا۔ انہوں نے سوچا کہ جو برف سے گرم پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے، اگر اس میں سب کو نہلایا جائے تو مرض ٹھیک ہو سکتا ہے۔ جب یہ بات سب جانوروں کو بتائی گئی تو وہ بیچارے تو بیماری سے تنگ آ پڑے تھے، فوراً تیار ہو گئے۔ اگلی رات ایک بار پھر بیمار جانوروں کا قافلہ پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف رواں دواں تھا۔ جب سارے بندر وہاں چشمے تک پہنچے، بھوک اور بیماری سے نڈھال ہو چکے تھے۔ تینوں دوستوں نے سب کو ہمت دلائی، بس ایک بار چشمے میں نہاؤ پھر آپ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ جانور ہمت کر کے اٹھے، چشمے کے گرم پانی میں نہانے لگے۔ جیسے جیسے وہ نہاتے گئے ان کو سکون ملتا گیا۔ تب بھیما اور جونی جو کہ دوسرے دوست تھے، انہوں نے بتایا کہ یہ سلفر والا پانی ہے جو آپ کے مرض کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ تب ننا بندر بولا، بھیما بھائی یہ سلفر کیا ہوتا ہے؟ یہ کہاں سے آیا؟ تب بھیما انہوں نے بتایا کہ ایسا عنصر ہے یہ سلفر جو پہاڑوں کے اندر اللہ پاک نے چھپایا ہوتا ہے۔ لوگ پہلے علم حاصل کریں اور پھر اس کی نعمتوں کو ڈھونڈ کر انہیں استعمال کریں۔ 2 دفعہ نہانے سے سارے بندر ٹھیک ہو گئے۔ اب وہ واپسی کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ جب سارے بندر ٹھیک ہو کر واپس پہنچے تو جنگل کے جانور بھیما، کوزی اور جونی کو کندھوں پر بٹھا کر استقبال کیا، جنہوں نے ان کی بھوک اور بیماری دونوں کا علاج ڈھونڈ لیا۔ جس میں جنگل کے بادشاہ نے 3 پڑھے لکھے دوستوں کو خوبصورت پھولوں کا تاج پہنایا۔ پھر سارے جانوروں کو مخاطب کر کے انہیں بتایا، ان تینوں دوستوں کا جنگل کے مکینوں پہ بڑا احسان ہے۔ شیر نے مزید یہ بھی بتایا، کل تک شہر سے اور بھی قاعدے منگوائے جائیں گے اور سب جانوروں کو پڑھایا جائے گا۔
شیر نے انہیں یہ بھی بتایا کہ کچھ صدیاں پہلے انسان بھی جنگل میں ہی رہتا تھا۔ اس نے علم سیکھ لیا اور اب وہ لوگ علم سیکھ کر فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو بیٹا، علم ایک بڑی نعمت ہے۔ علم آپ کے لیے ایک طاقت ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اس کہانی کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں اس چینل کو، اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔